قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پریم ہے نور والی کتاب، اور اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید سے متعلق ہم پیاری پیاری باتیں کرنے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ ہی میں نور قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ایسا ہو جس میں بچوں کی بھی کچھ ایکٹیویٹی ہو۔ تو آج بھی بچوں کی ایک ایکٹیویٹی ہے، ان کو آج اپنی ذہن کی آزمائش کرنی ہے، ان کو غور کرنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ بتانا ہے، لیکن وہ جب سیگمنٹ آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اور پھر علم تجوید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کا سیشن ہوتا ہے، اور اس سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا؟ نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، تجوید کلاس۔ اس کا انداز یہ ہے کہ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں، ان کا نام ہے حافظ عبداللہ طاری، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ جی ماشاءاللہ، عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج قرآن مجید کی کس سورت کی ہمیں تلاوت سنائیں گے اور اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی تو عبداللہ بھائی، وہ قرآن مجید کی کون سی مبارک سورت ہے جس کی آج آپ تلاوت کریں گے؟ سورۃ العلق کی تلاوت کریں گے، ماشاءاللہ، سورۃ العلق۔ کون سے پارے میں یہ؟ اس میں پارے کے اندر ہی۔ بچوں 30ویں پارے کا دوسرا نام کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 30ویں پارے کو کیا کہتے ہیں؟ اما پارا۔ تو یہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت ہے، اور اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 19 آیت ہے، 19 آیات۔ 19 آیتیں پڑھیں گے آپ؟ چند آیت پڑھیں۔ چند آیات سے، سورۃ العلق کی چند آیات سے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ ہونے جا رہا ہے آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سورۃ العلق کی چند آیات سے پروگرام اور سیگمنٹ کا کیا ہو چکا ہے؟ آغاز۔ دیکھو بچوں، آپ نے یہ بڑی مبارک سورت کی چند آیات سنی ہیں، اور ان آیات کی اسپیشلٹی بچوں یہ بھی ہے کہ یہ وہ مبارک آیتیں ہیں جو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل ہوئیں، یعنی غار حرا میں جو سب سے پہلے وحی آپ علیہ السلام پر آئی، اتری، اس وحی میں یہی آیتیں تھیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں جن کی آج ہم نے کیا سنی ہے؟ تلاوت۔ یہ وہ مبارک آیتیں ہیں، ایک تاریخی ان کو حیثیت حاصل ہے کہ یہ وحی میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں سورۃ العلق میں آپ کو شروع میں ایک کلمہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقرأ۔ کیا ہے؟ اقرأ۔ اب دیکھیں قاف پر بھی اور آگے بھی میں نے دو جگہ جھٹکا دیا۔ اب قاف پر جھٹکا کیوں دیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے جو علم تجوید میں بیان کی جاتی ہے، لیکن آج وہ ہم نے نہیں سمجھنی۔ ہم نے آگے جو جھٹکا دیا ہم نے آخر میں، اس کی وجہ سمجھنی ہے۔ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ایک ہوتا ہے حمزہ، کیا ہوتا ہے؟ حمزہ، اور ایک ہوتے ہیں حمزہ بھائی، ٹھیک ہے؟ حمزہ بھائی کی بات نہیں کر رہے ہم، کس کی بات کر رہے ہیں؟ حمزہ کی، جو کہ عربک الفابیٹ میں ایک الفابیٹ ہے، ایک حرف ہے عربی، ٹھیک ہے؟ اچھا، حمزہ جو ہوتا ہے نا بچوں، اس کو دو طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک حمزہ تو ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئین کی طرح، یعنی آئین جس طرح لکھا جاتا ہے، آئین کا جو آغاز ہوتا ہے اس طرح یہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ۔
دیکھا آپ لوگوں نے؟ ایسے ایسے. اور ایک حمزہ کو لکھنے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم الف پڑھتے ہیں اس الف پر اگر زیر زبر پیش یا جزم آ جائے, کوئی اعراب آ جائے, ٹھیک ہے, الف پر اگر زیر زبر پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف اگرچہ دکھنے میں اور لکھنے میں, دکھنے میں اور لکھنے میں, نظر آنے میں اور لکھنے میں الف کی طرح ہوتا ہے, لیکن پڑھنے میں ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ. کیا پڑھتے ہیں بچوں؟ حمزہ. اور یہ اصول ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے, کوئی اعراب آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اب اگلی بات سمجھنی ہے, سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ حمزہ پر جب جزم آ جائے, کیا آ جائے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سمجھا تھا جزم کیا ہوتی ہے, سکون کی علامت ہوتی ہے, دال کی طرح ایک چھوٹی سی شیپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جس حرف پر بھی جزم آ جائے وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ ساکن. کیا کہلاتا ہے؟ ساکن. جی, جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اور حمزہ کی دو طرح کی شیپ ہوتی ہے, یہ بھی ہم سمجھ چکے. تو اب بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ جب بھی حمزہ پر جزم آئے, کیا کہا میں نے؟ جب بھی حمزہ پر جزم آئے, اور جب حمزہ پر جزم آئے گی تو حمزہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ ساکنہ, حمزہ پر جب بھی جزم آئے گی حمزہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ ساکنہ. اور یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں اس کی آواز میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ جھٹکا. حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر پہلا کلمہ ہے اقرأ. اب دیکھیں الف کے اوپر آپ کو جزم نظر آئی تو بھی الف الف نہ رہا, کیا بن گیا بچوں؟ یہ کیا بن گیا؟ اس کو الف کہیں گے نہیں, الف ہوتا ہے جس پر نہ زبر ہو, نہ زیر ہو, نہ پیش ہو, نہ جزم ہو. اس کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہ الف الف نہیں رہا, کیا بن گیا؟ اور حمزہ پر جزم آئی تو حمزہ ساکنہ ہوا, اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. تو قاری صاحب کیسے پڑھیں گے؟ ذرا پڑھ کے دکھائیں. حمزہ میں جھٹکا ظاہر ہو, اقرأ, دوبارہ اقرأ, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اب یہ پوری آیت آپ پڑھ کے دکھائیں تو میں اندازہ ہوگا کہ کس طرح آپ نے جھٹکا دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں علم تجوید کے ان قواعد کو سننے, سیکھنے, سمجھنے اور ان کا امپلیمنٹ کر کے قرآن مجید کو درست لہجے اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے بچوں؟ آمین. تو یہ قاعدہ آپ نے سمجھ لیا. اب قرآن مجید جب بھی پڑھیں گے حمزہ پر جب بھی ہمیں جزم نظر آئے گی اس قاعدے کا ہم کیا کریں گے؟ استعمال. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآن مجید کی سورتوں یا آیتوں کے فضائل کو, ان کی برکات, ان کے فوائد کو جانتے ہیں. اور ان فوائد فضائل کو جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پر ہم عمل کریں اور عمل کر کے ان فضائل اور برکتوں کو پائیں. تو بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بچوں جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں آج قرآن مجید کی ایک آیت کی فضیلت بیان کروں گا میں آپ کے سامنے. پوری سورت نہیں بلکہ صرف ایک آیت. اور وہ آیت اتنی مبارک ہے اور اتنی شان والی ہے کہ اس ایک آیت کو قرآن مجید کی ساری آیتوں کی سردار کہا گیا ہے. وہ ایک آیت قرآن مجید کی ایسی ہے جو قرآن کی بقیہ تمام آیات کی کیا ہے؟ سردار ہے. اتنی اس کی عظمت و شان ہے. اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سورۃ البقرہ میں ہے, اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ہے. تو وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی, جو عموماً بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. یاد نہیں ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے, اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جو کہ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں موجود ہے, تیسرے سپارے میں موجود ہے. بڑی برکت اور شان والی ہے. اس کی کچھ شان سنتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین, حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے. آیتوں کی کیا ہے؟ سردار. آیت الکرسی تمام آیتوں کی کیا ہے؟ سردار. اچھا, اس کو پڑھنے کی ویسے تو بہت ساری برکتیں, ایک برکت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی وہ ہم سنتے ہیں. فرمایا گیا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے, جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے, اگر شیطان وہاں موجود ہوگا تو بھاگ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی کو بار بار پڑھنے, اس کی برکتیں پانے اور اس کی برکت سے شیطان کو دور بھگانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے؟ آمین. جی بچوں,
آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ کون سی برکتیں؟ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، بڑی برکتیں اس کی، بہت ساری برکتیں، کچھ برکتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر وہ غریب ہوگا تو اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اور بالخصوص جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ہم کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوگا، جس میں قرآنی معلومات ہوتی ہے، قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی گئیں، جن باتوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ان میں سے کسی پیاری سی بات کو سیکھنے سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی کوشش کی نیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے اپنے تیسرے اور ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور میں ہوں محمد کتمیر رضا اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ ہے ہوا۔ پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک نعمت ہوا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ چلے آئیے پہلے میں آپ کو اس رحمت کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہوا کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 میں بھی آیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے کہ جس نے پہلے اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے ہوا کا ذکر بھی فرمایا۔ ہمیں بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہوائیں بند ہو جائیں تو سانس لینا کتنا مشکل ہو جائے گا، لیکن سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ روزانہ ہی ہمیں یہ ہوائیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ بھی بالکل مفت میں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جو رب ہمیں زندگی عطا فرمائے، ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں اسے ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جن کاموں کا ہمیں اس نے حکم ارشاد فرمایا ہے اسے خوشی خوشی کرنا چاہیے، جیسے نماز پڑھنا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ امی ابو کی بات ماننا، کیونکہ ماں باپ کی خوشی میں ہی اللہ پاک کی خوشی ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کیونکہ قرآن پاک میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا، کیونکہ یہ کام اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ علم دین حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کے بارے میں سنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ یہ ہوا ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہوا جتنی چل رہی ہے اس حساب سے ہمارا نظام چل رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ ہوا رک جائے، کم ہو جائے تو سانس لینے میں پرابلم ہوگی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ یہ ہوا معمول سے زیادہ تیز چلنا شروع ہو جائے تو پھر تباہی ہوتی ہے،
پھر آندھی آتی ہے اور پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ پاک سے اس کی نعمتوں کی برکت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے اس ہوا کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ بڑھیں گے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ایک ایکٹیویٹی پر مشتمل ہے اور بچوں کی ذہن کی آزمائش ہونے والی ہے۔ بچوں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک اسکرین نظر آ رہی ہے، نظر آپ کو؟ اس اسکرین پر آپ کو مختلف کلمات، عربی کے کلمات شو کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر اعراب لگے ہوئے ہوں گے، زیر زبر سب موجود ہوگا۔ ایک آدھ کوئی حرف ایسا ہوگا جس میں اعراب نظر نہیں آئے گا، لیکن اس پورے کلمے کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ آپ نے میری آواز سننی ہے اور پھر دوبارہ اسکرین کو غور سے دیکھنا ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب، زیر زبر، پیش، جزم یا تشدید وغیرہ نظر تو نہیں آ رہی لیکن پڑھی جا رہی ہے، وہ آپ نے سوچنا ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا؟ آپ کے سامنے ریڈ کلر کی ایک باسکٹ موجود ہے، ایک ٹوکری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں مختلف زیر زبر پیش اعراب کے سیمپلز موجود ہیں۔ جو اعراب آپ کو سمجھ میں آئے، مثال کے طور پر دال کے اوپر زبر آنا چاہیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے سیمپل اٹھانا ہے، مائک پر بتانا ہے کہ فلاں حرف، مثال کے طور پر دال ہے، اس پر زبر آنا چاہیے۔ پھر ہم چیک کریں گے، اگر اعراب درست ہوا تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پریم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگائیں۔ دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ یہ دوسرے نمبر پر جو بیٹھے، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد حسان رضا طاری۔ محمد حسان رضا طاری۔ محمد حسان رضا طاری۔ کوشش کر لیں گے آپ اعراب پہچاننے کی؟ آئیں گے پھر ماشاءاللہ، ریڈ باسکٹ کے پاس موجود ہوں گے، مائک لے جائیں آپ۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ پہلے نمبر پر جو موجود ہے، اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ میرا نام میلاد طاہر ہے۔ میلاد طاہر صاحب، آپ کریں گے مقابلہ؟ جی۔ اگر پیچھے رہ گئے تو کوشش کریں گے۔ کس کی؟ پیچھے رہنے کی، آگے بڑھنے کی؟ ماشاءاللہ، آئیں گے، مائک رکھ دیں گے، ویسے ہی جائیں گے۔ جی، تو ماشاءاللہ دو بچے موجود ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ بچوں، آپ سے 1 بائی 1 سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ حسان ہے نا آپ کا نام؟ جی حسان، آپ سے پہلے ہم سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جاتا ہے۔ منہ سے آپ نے ابھی کچھ کہنا نہیں ہے، پہلے پہچاننا ہے، پھر ہمیں مائک پر بتانا ہے۔ جی، پہلا کلمہ جو آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے وہ ہے لفظ عبدن۔ عبدن، دیکھیں ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا، میں پڑھ رہا ہوں، غور سے دیکھیں۔ عبدن، وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں پڑھ رہا ہوں لیکن نظر نہیں آ رہا؟ عبدن، آپ لوگ کو معلوم ہے بچوں؟ جی واہ جی واہ، سب کو پتہ ہے۔ جی، آئین پہ زبر آئے گا۔ آئین پر زبر آئے گا، جناب دکھائیں گے عبدن میں آئین پر زبر ہے یا نہیں ہے؟ آئین پر زبر ہے، ان کا جواب اونچی آواز میں، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی میلاد صاحب، آپ کے لیے دوسرا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، وہ ہے صلی۔ صلی، کون سا وہ اعراب ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ جی مائک پہ بتائیں گے، یہ کون سا اعراب آپ نے چنا ہے اور کس حرف پر لگانا ہے؟ یہ کھڑا زبر ہے، لام کے اوپر لگانا ہے۔ لام کے اوپر لگانا ہے، کھڑا زبر دکھائیں گے جناب۔ صلی، لام پر کھڑا زبر، ان کا یہ جواب پہلا جواب درست ہوا۔ حسان صاحب، آپ کی طرف دوبارہ پڑھیں گے، کلمہ دیکھیں گے اسکرین پر، آپ کیا لکھا ہے؟ ارأیت، ارأیت، اور ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھا ہے۔ ارأیت، جلدی سے بتائیں گے وہ کون سا ایسا حرف ہے جس پر آپ کو اعراب نظر ہی نہیں آ رہا، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے۔ پہلے اس حرف کو پہچانے، پھر اعراب پہچاننے۔ ارأیت، شاباش۔ جی بتائیں گے مائک پر۔ حمزہ پہ زبر آئے گا۔ حمزہ پر زبر آنا چاہیے۔ حمزہ پر زبر آئے گا یا نہیں آئے گا جناب؟ حمزہ پر زبر ہے، ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ درست جواب دے دیا ہے۔ جی میلاد صاحب، آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، غور سے دیکھیں گے۔ کانا، کانا، مائک پہ بتائیں گے وہ کون سا حرف ہے جس پر فلاں اعراب آئے گا جو آپ تلاش کریں گے۔ کانا، کاف کے اوپر زبر آنا ہے۔ کاف کے اوپر زبر آنا ہے جناب، بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کاف پر زبر آنا چاہیے، ان کا یہ جواب بھی کیا ہو گیا؟ اب آخری سوال ہوگا، دیکھیں گے کہ دونوں ہی آگے جا رہے ہیں،
یا کوئی ایک آگے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. ایک ایک سوال آخری ہے، آپ لوگوں سے غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. احسان، آپ کے لیے ایک کلمہ شو کیا جا رہا ہے، بالتقوی. بالتقوی. آواز سے پہچاننا ہے آپ نے کہ کون سا وہ حرف ہے جس پر اعراب پڑھا تو جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. تقوی، بالتقوی. جی مائک پہ بتائیں گے کون سے حرف پر کون سا اعراب آ رہا ہے؟ قاف پر وہ جزم آ رہی ہے. قاف پر وہ جزم آ رہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں گے جناب، قاف پر وہ جزم ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے. قاف پر جزم، ان کا یہ جواب بھی کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ تو آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. آخری سوال ہمارے میلاد بھائی سے. میلاد صاحب دیکھیں گے، اگلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے، لاسٹ کلمہ ہے کذبا. کذبا، کاف پر کیا ہے؟ کاف پر زبر آنی ہے. کاف پر زبر آ رہی ہے. تیسرا جواب انہوں نے دیا اور تیسرے جواب میں انہوں نے زبر ہی دیا ہے. تمام اعراب یہی بتائیں اتفاق سے. تو دیکھیں گے جناب کاف پر زبر ہے یا نہیں ہے. کاف پر زبر ہے، ان کا یہ جواب بھی کیا ہو گیا ہے؟ درست. تو مقابلے میں دونوں ہی کیا ہو چکے ہیں؟ وہ مقابلہ کیسا جس میں دونوں ہی جیت جائیں. لیکن یہ تھا مقابلہ اختتام کو پہنچا. سیگمنٹ آخری تھا وہ مکمل ہوا، اور آخری سیگمنٹ جب مکمل ہوتا ہے تو ایپیسوڈ بھی کیا ہو جاتا ہے بچوں؟ مکمل ہو جاتا ہے. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلومات لے کر پیارے پیارے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا